السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ شہر یار نے دوسری شادی اولاد کی خاطر کی ہے، لیکن ادھر شہر یار کا نکاح ہوتا ہے اور ادھر ایمن جو ہاسپٹل میں ہے ڈاکٹر بتاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور فاخرہ بیگم نے تو شہر یار کو یہی بلیک میلنگ کر کے اس کا نکاح کروایا ہے کہ ایمن تمہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکی، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارا بھی کوئی وارث ہو، کوئی نام لینے والا ہو، اب اس کے لیے میں نے تمہاری دوسری شادی تو کروانی ہی ہے۔ تو آئمہ سے بڑھ کے اچھی آپشن کون ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہمارے ہی گھر کی بچی ہے اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ناانصافی بھی بہت ہوئی ہے، پہلے بھی عفان کے ساتھ اس کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی ہے، تو اب اسی طرح سے اس کی انسلٹ کا ازالہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اب شہر یار اپنی ماں کی بلیک میلنگ میں آ کے آئمہ کے ساتھ جب شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ایمن اپنا رو رو کے برا حال کر لیتی ہے، اور عین نکاح کے موقع پہ بھی وہ وہاں پہنچ جاتی ہے کہ شاید کوئی واویلا مچا کے نکاح کو رکوا سکے، لیکن ایمن کے وہاں پہنچنے پر شہر یار جب اس کی انسلٹ کرتا ہے اور ساتھ عفان کی بھی کہ تم جان بوجھ کے اسے یہاں لائے ہو، صرف تماشا بنانا چاہتے ہو، ایمن تو حیران رہ جاتی ہے۔ اسے وہ دن یاد آتا ہے جب شہر یار کا اور اس کا نکاح تھا اور شہر یار نے اس سے کتنے وعدے کیے تھے کہ ایمن میری زندگی میں تمہارے سوا کبھی کوئی نہیں آ سکتا، اور آج وہی شہر یار اس کی اتنی انسلٹ کر رہا ہے صرف اس آئمہ کی وجہ سے۔ لیکن ایمن ابھی بھی اپنے شہر یار سے بدظن نہیں ہے، اسے کہتی ہے کہ پلیز مجھے بتا دو کہ تم کس پریشر میں آ کے یہ شادی کر رہے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں مل کے کوئی سولوشن ڈھونڈ لیں۔ شہر یار جب چور نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی ماں اشاروں میں اسے بتا دیتی ہیں کہ اگر تم نے ایمن کو کچھ بتایا یا شادی سے انکار کیا تو یاد رکھنا کہ تمہیں آگ کرنے کے پیپرز تیار ہیں، صرف میرے ایک سائن کرنے کی دیر ہے۔ اب عفان کے دل میں یہ ڈر بھی ہے کہ ایمن اگر زیادہ ڈرامہ کرے گی تو کہیں ممی مجھے ایمن کو طلاق دینے کا نہ کہہ دیں۔ دوسری طرف عفان بھی کہتا ہے کہ شہر یار ایمن بھابھی تو تمہاری محبت تھیں، تم نے کتنے پاپڑ بیلے تھے ان سے شادی کے لیے، تو پھر تم اتنے آرام سے اپنی محبت کو کیسے جھٹلا سکتے ہو، اور اس چالاک لڑکی کی خاطر وہ بھی۔ تو شہر یار عفان کی طرف دیکھ کر غصے سے کہتا ہے کہ مجھے ایمن سے ابھی بھی محبت ہے، اسی وجہ سے تو میں نے اسے طلاق نہیں دی، اس لیے میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں کہ اسے یہاں سے لے جاؤ۔ اب یہاں پر تو ایمن آنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کے لیے تو بہت مشکل تھا شہر یار کے ساتھ آئمہ کو دلہن بنے بیٹھے دیکھے، لیکن اینی ہی تھی جو ایمن کو زبردستی یہاں لے کر آئی تھی اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس شادی کو اگر کوئی ہونے سے روک سکتا ہے تو وہ ایمن خود ہے۔ لیکن یہاں پر شہر یار کو بدلا ہوا دیکھ کر تو ایمن کے ساتھ ساتھ اینی اور عفان بھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، اور انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ عفان اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ لیکن اینی کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک یقین موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ضرور ہوگا کہ یہ شادی نہیں ہو سکے گی۔ ابھی اینی اسی بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ ایمن ایک دم سے بے ہوش ہو جاتی ہے، جبکہ دردانہ کہتی ہے کہ یہ سب اس کے ڈرامے ہیں، ان بہنوں نے سیکھا ہی کیا ہے سوائے ڈرامے کرنے کے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ بے ہوش ہوگی تو شہر یار اس کی طرف بھاگے گا اور نکاح رک جائے گا۔ تو فاخرہ بیگم کہتی ہیں شہر یار اگر تم سٹیج سے نیچے اترے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں بھی ان دونوں بہنوں کے ڈراموں کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں۔ اینی اور عفان کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایمن سچ میں بے ہوش ہو چکی ہے اور شہر یار کو کوئی فکر ہی نہیں، حالانکہ اسٹیج پہ بیٹھے شہر یار کو بھی اس وقت ایمن کی بہت فکر ہے اور وہ چاہتا بھی ہے کہ آگے بڑھ کے فوراً ایمن کو سنبھالے، اسے ہاسپٹل لے کر جائے، لیکن اپنی ماں کی بلیک میلنگ کی وجہ سے اس قدر مجبور ہو چکا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی ایمن کی طرف نہیں بڑھ سکتا، آنکھوں میں آنسو لیے وہیں سٹیج پر بیٹھا رہتا ہے۔ عفان اینی سے کہتا ہے کہ فوراً ایمن کو گاڑی میں بٹھاؤ، ہمیں اسے ابھی ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کے شہر یار سے کہتا ہے کہ شہر یار تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے۔ اب پتہ نہیں ممی نے تمہیں کیا کہہ کے بلیک میل کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد تم بہت پچھتاؤ گے، لیکن اس دن روتے ہوئے میرے پاس مت آنا۔ یہ کہہ کے عفان تو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اینی اور عفان بے ہوش ایمن کو فوراً ہاسپٹل ایمرجنسی لے کر جاتے ہیں۔ اب اتنے میں زرین بیگم بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور شہر یار سے کہتی ہیں کہ میں تو تمہیں اپنا بیٹا سمجھی تھی، لیکن تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم میرے داماد ہی ہو۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ جب تم نے ایمن کا ہاتھ محبت سے مانگا تھا تو میں نے تمہاری جھوٹی محبت پہ آخر کیوں یقین کر لیا۔
اب زرین بیگم کو اس طرح سے بولتے دیکھ کر دردانہ کو تو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں شہریار اس کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ ہی نہ جائے، تو اسی لیے آگے بڑھ کے زرین کو چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ زرین ایک زوردار جھانپڑ دردانہ کے منہ پہ رسید کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کچھ تو شرم کرو، کسی اور کی بیٹی کی خوشیوں کا قتل کر کے تم اپنی بیٹی کی خوشیوں کا محل کیسے سجا سکتی ہو؟ دردانہ تو جب اپنی اور اپنی بیٹی کی بھری محفل میں اتنی انسلٹ ہوتے دیکھتی ہے تو اس کا دل بھی اس شادی سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ زرین کو تو فاخرہ وہاں سے نکال باہر کرتی ہے، لیکن دردانہ کو یوں چپ چاپ بیٹھے دیکھ کر اس کی طرف بڑھتی ہے تو دردانہ جو دل میں کچھ اور ہی پلان بنا چکی ہے کہ یہی بہترین موقع ہے اپنی بیٹی کے نام زیادہ سے زیادہ حق مہر لکھوانے کا، اس لیے ایکٹنگ کرتی ہے کہ باجی اب تو میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ شادی نہ ہو، میری بیٹی ایسے ہی ساری زندگی بیٹھی رہ جائے، کتنی بے عزتی ہوئی ہے میری بیٹی کی، اور یقین کریں کہ میں تو یہ شادی صرف شہریار کی خوشی کے لیے کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اس کی بہت فکر تھی کہ ایمن تو اسے اولاد کی خوشی دے نہیں سکی، چلو میری آئمہ ہی صحیح، ہو سکتا ہے وہی اس گھر میں خوشیاں لانے کا سبب بنے، لیکن یہ صلہ ملا ہے میری قربانیوں کا۔ اس وقت تو فاخرہ بیگم کو یہی لگتا ہے کہ بیچاری میری بہن دردانہ بہت زیادہ دکھی ہے، اسے زبردستی سٹیج تک لے جاتی ہے، لیکن جب قاضی صاحب نکاح پڑھانے لگتے ہیں تو دردانہ کی لالچ کھل کے سب کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ وہ آئمہ کے نام 1 کروڑ حق مہر کی ڈیمانڈ کرتی ہے، جس پر فرحی بھی بول پڑتی ہے کہ خالہ آخر کار آپ کی لالچ چھپی نہیں، یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ آپ میرے بھائیوں میں سے کسی بھی ایک کو پھنسانا چاہتی ہیں، مقصد آپ کا صرف دولت ہے۔ اور فاخرہ کو بھی اپنی بہن کی لالچ کی سمجھ آ چکی ہے، بہرحال وہ 25 لاکھ حق مہر آئمہ کے نام لکھواتی ہے اور نکاح آخرکار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ایمن جو ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹر اس کے مکمل معائنے کے بعد خوشخبری بتاتی ہے کہ ایسی حالت میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، اور پھر شاید یہ کافی دن سے بھوکی ہیں، اس لیے ان کا شوگر لیول بھی کافی لو ہو چکا ہے، بہرحال یہ امید سے ہیں۔ اینی اور عفان یہ خبر سنتے ہی فوراً واپس دوڑتے ہیں کہ شہریار کو یہ گڈ نیوز بتا کے نکاح رکوا سکیں، لیکن جب تک وہ پہنچتے ہیں نکاح ہو چکا ہوتا ہے، تو عفان بہت افسوس سے شہریار کے قریب جا کر کہتا ہے کہ اگر تم تھوڑا سا رک جاتے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خواہشات کو پورا کر ہی دینا تھا، یہ شادی تم اولاد کی خاطر کر رہے ہو نا، تو سن لو پھر، ایمن بھابی امید سے ہیں۔ شہریار تو جب یہ سنتا ہے اس کا دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ بیٹھی دردانہ اور آئمہ سوچتی ہیں کہ اب بھلے وہ امید سے ہو یا نہ ہو، کیا ہو سکتا ہے، نکاح تو بہرحال ہو چکا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ ان کی خوشیاں بہت کم وقت کے لیے ہیں، کیونکہ نکاح ہو جانے کے بعد جب سب لوگ گھر پہنچتے ہیں تو شہریار آئمہ کو مکمل طور پہ اگنور کر دیتا ہے، جو دلہن بنی اپنے کمرے میں شہریار کا انتظار کرتی ہی رہ جاتی ہے، جبکہ شہریار ایمن کے پاس ہوتا ہے جب سے وہ ہاسپٹل سے آئی ہے۔ شہریار کو اس کی بہت فکر ہے، اور خاص طور پہ یہ خوشخبری سن کے کہ ایمن امید سے ہے، شہریار کا تو اس کے پاس سے اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا، جبکہ دوسری طرف آئمہ غصے کے عالم میں شہریار اور ایمن کے روم میں انٹر ہوتی ہے، تو شہریار کو اس کا یوں اچانک روم میں آ جانا پسند نہیں آتا، اسی لیے غصے سے اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو آئمہ کہتی ہے یہی سوال تو میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور کس کی اجازت سے آپ یہاں آئے ہیں؟ تو شہریار آئمہ کو غصے سے کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئمہ بے شرمی سے کہتی ہے کہ بیوی میں بھی ہوں آپ کی، اور آج ہی ہماری شادی ہوئی ہے، اپنی دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ کے آپ یہاں آ گئے، آپ کو کوئی شرم نہیں آتی؟ تو ناظرین کیا لگتا ہے آئمہ کے یوں غصہ کرنے پر شہریار ایمن کو چھوڑ کے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا جائے گا، یا پھر آئمہ کو ہی دھکے مار کے اپنے کمرے سے نکال دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔